بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس نے غلاموں کی خرید و فروخت کے اوپر جو ہے وہ پابندی کیوں نہیں لگائی۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مبارکہ میں کہیں پہ بھی جو ہے اس بات کا نہیں ذکر کیا گیا کہ جو مسلمان ہیں ان کو غلاموں کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو ایسی بے شمار آیات ہیں، احادیث ہیں جس میں غلاموں کو آزاد کرنا کے بارے میں جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ کچھ گناہوں کے کفارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ غلام جو ہے وہ آزاد کیے جائیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام آیا، اس وقت پوری دنیا میں جو غلامی ہے، غلام رکھنا، یہ ایک فیشن تھا، یہ ایک رواج تھا، اور غلاموں کو جو ہے وہ بنانے کے مختلف طریقے تھے۔ ایون کہ لوگوں کو مختلف علاقوں سے جو ہے وہ اغوا کر کے لایا جاتا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ جنگوں کے نتیجے میں جو جنگی قیدی تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ قرضے کی شکل میں، قرضہ ادا نہ کرنے کی شکل میں جو قرض دار تھا اس کو بھی جو ہے وہ غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے ان تمام طریقہ کار کی جو ہے وہ مخالفت کی، ماسوائے جنگی قیدیوں کے، اور اسلام نے اس کو ایک دم سے جو ہے وہ بین نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دم سے جو ہے اس عادت کو بین کر دیا جاتا تو اس سے جو سوشل سٹیبلٹی ہے وہ قائم رکھنا جو ہے وہ مشکل کام تھا، اور اس سے جو ہے وہ برے نتائج حاصل ہو سکتے تھے۔ اس لیے اسلام نے جو ہے وہ زیادہ برائی کرنے والے جو عوامل تھے ان کو جو ہے وہ کم کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شراب کی حرمت ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ شراب کی حرمت جو ہے وہ نازل نہیں کی گئی، آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ شراب کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ بھی عربوں کی جو ہے وہ گٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی۔ تو اگر ایک دم سے جو ہے وہ اس کو روک دیا جاتا تو اس سے بھی جو ہے وہ اچھے خاصے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے اس کے کریٹ ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ وہ ایک انڈیویجول لیول کا معاملہ تھا اس لیے جو ہے وہ اس طرح سے ہو گیا۔ لیکن جو غلامی ہے، کیونکہ یہ ایک انفرادی معاملہ نہیں تھا، یہ پورے ایک معاشرے کا جو ہے اس سے افیکٹ ہونا تھا، اس وجہ سے جو ہے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی جو ہے وہ کی گئی، اور اسلام میں جو ہے وہ غلاموں کے حقوق اتنے زیادہ رکھے گئے کہ آلموسٹ جو ہے وہ امپاسیبل ہو گیا، بلکہ یہاں تک جو ہے وہ کہا گیا کہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ، اور ان سے ان کی سکت سے زیادہ جو ہے وہ کام نہ لو، اور اگر تم ان سے کوئی سخت کام لے ہی رہے ہو تو ساتھ ان کا ہاتھ جو ہے وہ بٹاؤ۔ اور پھر یہ بھی یہاں پہ حکم دیا گیا کہ جو آقا ہے وہ اس بات کی اجازت دے اپنے غلام کو کہ وہ اپنی آزادی جو ہے وہ خرید سکے، یعنی کہ کوئی معاوضہ جو ہے وہ طے کرے، کوئی شرط جو ہے وہ طے کرے، جب وہ غلام اس کو پورا کر دے تو وہ اس کو آزاد کر دے۔ اور اسی طرح سے رمضان مبارک میں روزہ توڑنا جو ہے اس کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ وہ اس کی ماں جیسی ہے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ غلام جو ہے وہ آزاد کرے گا، اور غیر ارادی طور پر جو ہے وہ کسی کو قتل کر دینا، اس کا کفارہ جو ہے وہ بھی غلام آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے عہد کو توڑنا جو ہے اس کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے۔ تو اس طرح سے جتنے بھی یہ جو گناہ ہیں جس میں جو ہے وہ اس کا کفارہ یہ رکھا گیا غلام آزاد کرنا، تو بیسیکلی یہ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے غلامی کی۔ اور جو غلامی ہے یہ پوری دنیا میں 1860 میں برلن میں جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی جو ہے وہ سائن کی گئی تھی، جس میں جو ہے وہ غلامی کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تھی کہ اب جو غلامی ہے یہ نہیں ہوگی پوری دنیا میں۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھا جانا چاہیے کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے غلامی جو ہے اس کو ایک معاشرتی برائی جو ہے وہ قرار دیا، اور اس بات پہ زور دیا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اسلام سے پہلے جو ہے غلاموں کی جو تجارت ہے اس کی جو ہے وہ تمام مذہب جو ہیں وہ اجازت دیتے تھے، لیکن اسلام نے آ کے اس طرح کی تجارت جو ہے اس کو منع فرمایا کہ لوگوں کو پکڑ کے غلام بنا کے ان کو بیچا جائے۔ اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے میں اس شخص سے لا تعلق کا اظہار کروں گا
جس نے کسی آزاد بندے کو غلام بنایا اور پھر اس کو آگے بیچا اور اس کا پیسہ کھایا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ میں بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے بھی غلام جو ہے وہ آزاد کرائے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ایک آقا اپنی لونڈی سے جو ہے وہ اولاد پیدا کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ آزاد تصور کی جائے گی، بلکہ وہ اپنی ماں کی آزادی کی بھی گرانٹر جو ہے وہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن غلاموں کو آزاد کیا گیا، آپ کے بعد بھی ان کو دوبارہ غلام نہیں بنایا گیا، ان کو آزاد ہی تصور کیا گیا۔ اسی طرح سے جو چاروں خلفائے راشدین ہیں، ان کے دور میں بھی 320 غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کیا گیا، تو وہ بھی آزاد شہری کی طرح سے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ تو اسلام نے جو ہے وہ سلیوری کو ختم تو نہیں کیا، لیکن اس نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے رستہ جو ہے وہ ہموار کر دیا اور وہ امت کو دے دیا۔